السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمران عابد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نالج ٹی وی۔ دوستو، ISI دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ ISI دنیا کی واحد انٹیلیجنس ایجنسی ہے جس میں سویلین لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ ISI دنیا کی سب سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی مانی جاتی ہے، جس کے 10,000 سے بھی زیادہ ایجنٹس دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ دنیا بھر کے تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں سے کم بجٹ پر کام کرتی ہے۔ یہ ملک کے اندرونی اور بیرونی خطرات کے لیے کام کرتی ہے۔ اصل میں ISI اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کے مانند ہے، کیونکہ پاکستان کی تمام پالیسیز ISI ہی بناتی ہے۔ ISI کو دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کا اعزاز حاصل ہے۔ امریکی کرائم نیوز نے ISI کو دنیا کی بہترین اور طاقتور ایجنسی قرار دے دیا ہے، کیونکہ کم وسائل ہونے کے باوجود ISI بیک وقت اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ISI نے ہزاروں حملے روکے ہوئے ہیں جن کے بارے میں کسی کو بھی معلومات نہیں۔ سب سے زیادہ مزے کی بات تو یہ ہے، آج تک کوئی بھی ISI کا ایجنٹ پکڑا ہی نہیں گیا۔ جب ISI کا ایجنٹ کوئی کام کرتا ہے تو دشمن کو خبر پہنچنے سے پہلے ہی ISI اپنا کام کر چکا ہوتا ہے۔ اگر ISI کا کوئی ایجنٹ آج تک پکڑا بھی گیا ہو تو نہ پاکستانی حکومت، نہ پاکستانی آرمی اور نہ ہی خود ISI اس کو اپنا ایجنٹ قرار دیتے ہیں۔ ISI میں نہ صرف آرمی کے لوگ بلکہ نیوی، ایئر فورس اور سویلین لوگ بھی کام کرتے ہیں۔ ISI کے لوگ پولیٹیشنز، ڈاکٹرز، انجینئرز اور بہت سے مختلف شعبوں میں ISI کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ ISI کے ایجنٹس کو سخت ترین ٹریننگ کے بعد سروسز فراہم کیے جاتے ہیں۔ ISI کا مین ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت سے پرائیویٹ بلڈنگز بھی موجود ہیں جہاں پہ ISI اپنے ڈومیسٹک ہیڈ کوارٹرز بناتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ اس بلڈنگ کے بارے میں کسی کو بھی شک نہیں ہوتا کہ یہ اصل میں ISI کا بلڈنگ ہے، کیونکہ نہ تو اس بلڈنگ کے اوپر کوئی سائن بورڈ لگا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی ISI کا ممبر اپنی آئیڈینٹی پبلک کو شو کرتے ہیں۔ یہ بلڈنگ کوئی پرائیویٹ یونیورسٹی، کوئی پرائیویٹ نیوز پیپر اور کوئی اسکول وغیرہ ہو سکتے ہیں۔ دوستو، جنرل ضیاء الحق نے 1980 کی دہائی میں کشمیر میں موجود مجاہدین کے لیے مدد فراہم کی تاکہ کشمیری بھارت سے آزادی کی جدوجہد تیز کر سکے۔ کشمیریوں کی یہ مدد ISI کے ذریعے کی گئی تھی۔ دوستو، 1999 میں بھارت اور پاکستان کے مابین کارگل جنگ ہوئی۔ یہ جنگ کسی ہالی ووڈ ایکشن مووی سے کم نہیں۔ ISI نے جنرل مشرف کو اطلاع دی کہ انڈین آرمی اپنے مورچے چھوڑ کر پیچھے چلی گئی ہے، کیونکہ انڈیا اور پاکستان کے مابین ایک معاہدہ ہوا تھا کہ سردیوں میں کوئی بھی ان مشکل مورچوں پر نہیں آئے گا، نہ پاکستان کی طرف سے کوئی اور نہ ہندوستان کی طرف سے۔ ISI نے یہ معاہدہ توڑ کر بھارتی مورچوں پر قبضہ کر لیا، کیونکہ بھارت نے 1971 میں پاکستان کے خلاف عظیم سازش کر کے پاکستان کو توڑ کر بنگلہ دیش بنوایا تھا، اور اسی وجہ سے پاکستان نے اپنا بدلہ لینے کے لیے کارگل میں انڈین مورچوں پر قبضہ کر لیا۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ جنگ پاکستان نے ہارا تھا، لیکن یہ جنگ ISI کی جیت ہے، کیونکہ بھارتی خفیہ ایجنسیوں کے پاس آج تک کوئی ایسی ثبوت موجود نہیں کہ پاکستان نے دراندازی کی تھی، کیونکہ پاکستان کا دعویٰ تھا کہ بھارتی مورچوں پر قبضہ مجاہدین نے کیا ہے اور پاکستان آرمی کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ دوستو، پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم مذہب اور نظریے کی بنیاد پر کیا گیا تھا، اور اسی وجہ سے ISI کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کو اپنے ایجنٹس کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ لیکن آج کل بہت مشہور ریٹائرڈ انڈین ملٹری آفیسرز کا ماننا ہے کہ ISI ہندوز کو بھی خرید کر معلومات اکٹھی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دوستو، صرف یہ نہیں، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI نے پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ درج ہے کہ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را اور اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر حملے کرنے کی تیاریاں کی تھی، لیکن ISI نے ان کا یہ مشن پہلے ہی لیک کر دیا تھا۔ دوستو، ISI پاکستانی ایٹمی ہتھیاروں کی نقل و حرکت ایسے انداز میں کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھنے والے امریکہ کے فرشتوں کو بھی ان کا علم نہیں۔ دوستو، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جس کی حفاظت کے لیے یہ خفیہ لوگ کام کرتے ہیں، جس کو اللہ کے دشمنوں سے بچانے کے لیے جو لوگ زندگیاں قربان کرتے ہیں وہ بے شک اللہ کے نزدیک ترین لوگوں میں سے ہے۔
ISI پاکستان کی دفاع کی آخری لکیر ہے۔ دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔